عذرا کو اپنی قوت سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کا شوہر جس نے ہمیشہ روکھی سوکھی کھا کر گزارا کیا تھا، آزمائش کے ایک ہی جھٹکے کے بعد اونچی اڑان کی سوچ رہا تھا اور راجو اسے سمجھانے کی بجائے اکسا رہا تھا۔ بڑی دیر تک وہ اپنی جگہ گنگ سی کھڑی بدلتے حالات کے بارے میں سنجیدگی سے غور کرتی رہی۔ پھر جب رحمت علی کی آواز اس کی قوت سماعت سے ٹکرائی تو وہ چونک اٹھی۔ تو؟ رحمت علی نے اسے حیرت سے گھورتے ہوئے کہا۔ تو یہاں کھڑی کیا کر رہی تھی؟ تیری اور راجو کی لچھے دار باتیں سن رہی تھی، عذرا نے دل کڑا کر کے کہا۔ پھر وقت ہے رحمتِ، واپس لوٹ آ۔ لاٹری کھیلنے والوں کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ رہنے دے اپنی نصیحت۔ بہت سن رکھی ہیں میں نے تیری باتیں، لیکن ان پر عمل کرنے سے مجھے کیا ملا ہے؟ پولیس کی سڑی سڑی گالیاں اور جوتے، وہ تو تیری آزمائش تھی رحمتِ۔ عذرا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ جو ہارس پاور کی بات کرتے ہیں نا، ان کی تیز رفتار گاڑیاں دوڑتے دوڑتے اچانک ٹھپ ہو جاتی ہیں۔ اس کی مثال تیرے سامنے ہے۔ اچھا چھوڑ ان باتوں کو، رحمت علی جمائی لیتے ہوئے بولا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، چل میں تیرا سر دبا کر سلا دیتی ہوں، لیکن مجھ سے وعدہ کر رحمتِ، تو ملازمت کے سوا کوئی اور کام نہیں کرے گا۔ کس ملازمت کی بات کر رہی ہے؟ رحمت علی چوٹ کھائے درندے کی مانند گھرایا۔ مجھے ملازمت سے نکال دیا گیا ہے۔ مجھے مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی جرائم پیشہ افراد کی لائن میں زبردستی کھڑا کر دیا گیا ہے۔ مجھ سے جینے کا حق چھینا جا رہا ہے، لیکن اب میری باری ہے۔ اب میں ہاتھ پھیلا کر نہیں، جھپٹ کر اپنا حصہ واپس لوں گا۔ بہت ہو چکی ناجائز اور حرام حلال کی باتیں۔ رحمت علی تیز تیز قدم اٹھاتا اندر چلا گیا اور عذرا اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا پورا وجود بال بچوں سمیت کسی بھور میں پھنس کر تیزی سے چکرا رہا ہو۔ طوفان اتنی شدت سے اچانک سر ابھارے گا، یہ تو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ نہیں رحمتِ، نہیں، میں مرتے دم تک تجھے غلط راستوں پر نہیں چلنے دوں گی، اس نے اپنے آپ ہی سے ایک فیصلہ سنایا تھا۔ برلاس انٹرپرائزز کا دفتر 3 فلور پر پھیلا ہوا تھا۔ میڈم برلاس تیسرے فلور پر بیٹھی تھی۔ اس فلور پر اس کے عملے کے افسران اور پرسنل سٹاف والے بیٹھے تھے۔ رحمت علی کو فرسٹ فلور تک پہنچتے ہی اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ یہاں اس کی یاوری نہیں ہوگی، لیکن وہ میڈم برلاس سے ملے بغیر واپس لوٹنا نہیں چاہتا تھا۔ دوسری منزل تک جانے میں اسے کوئی دشواری پیش نہیں آئی، لیکن 3rd فلور میں لفٹ سے باہر آتے ہی ایک مسلح گارڈ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ غالباً وہ اس فلور پر کام کرنے والے عملے سے واقف تھا، اس لیے ایک اجنبی کو چیک کرنا اس کے فرائض منصبی میں داخل تھا۔ آپ کو کس سے ملنا ہے؟ گارڈ نے اس سے مہذب لہجے میں دریافت کیا، لیکن وہ پوری طرح چوکس نظر آ رہا تھا۔ رحمت علی کی جانب بڑھتے ہوئے اس نے نہایت پھرتی سے رائفل پر اپنی گرفت مضبوط کر لی تھی۔ اس کی چمکدار آنکھیں اس بات کی غمازی کر رہی تھیں کہ وہ کسی آدم خور چیتے ہی کی مانند چالاک اور پھرتیلا واقع ہوا ہے۔ رحمت علی کو مخاطب کرتے ہوئے بھی اس نے اپنے اور رحمت علی کے درمیان اتنا فاصلہ برقرار رکھا تھا کہ وقت پڑنے پر کسی ہنگامی صورتحال کے پیش نظر جوابی کارروائی کر سکے۔ مجھے میڈم برلاس سے ملنا ہے، رحمت علی نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کام کی نوعیت کیا ہے؟ گارڈ نے اسے بغور دیکھتے ہوئے دوسرا سوال کیا۔ میں ملازمت کی غرض سے آیا ہوں، رحمت علی نے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا۔ وہ گارڈ کو باور کرانا چاہتا تھا کہ اس کی کلف شدہ وردی یا اس کے ڈیل ڈول اور شخصیت سے وہ متاثر نہیں ہوا ہے۔ ملازمت؟ گارڈ معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ آپ غلط جگہ آ گئے ہیں جناب، اور شاید آپ نے عمارت میں داخل ہوتے وقت وہ بورڈ بھی نہیں پڑھا جس میں جلی حروف میں درج ہے کہ یہاں کوئی آسامی خالی نہیں ہے۔ میں کسی خاص حوالے سے آیا ہوں۔ رحمت علی نے نازو کا دیا ہوا کارڈ نکال کر گارڈ کی سمت بڑھایا۔ تم اسے میڈم برلاس تک پہنچا دو، ہو سکتا ہے کہ اس کارڈ کو دیکھنے کے بعد کوئی آسامی خالی نکل آئے۔ سوری سر، گارڈ نے بدستور مہذب لہجے میں کہا۔ میں اپنی ڈیوٹی نہیں چھوڑ سکتا۔ دوسری صورت میں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ رحمت علی نے ٹھوس آواز میں دریافت کیا۔ آپ سردار خان صاحب کے کمرے میں چلے جائیں، ان کا کمرہ نمبر 2 ہے، سیدھے ہاتھ رہدری کی طرف۔ رحمت علی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کارڈ ہاتھ میں لیے وہ گارڈ کے بتائے ہوئے دوسرے کمرے میں داخل ہوا، جہاں ایک درمیانی قد اور دوہرے بدن کا سوٹڈ بوٹڈ آدمی بڑے روب اور دبدبے کے ساتھ بیٹھا فون پر کسی سے گفتگو میں مصروف تھا۔ کمرے کے باہر اس کے ساتھ ہی PRO یعنی پبلک ریلیشن آفیسر کی تختی بھی آویزہ تھی۔ فون کے دوران سردار خان نے اس کا جائزہ لینے کے بعد ایک خالی صوفے کی جانب اشارہ کیا۔
رحمت علی خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گیا اور دل میں برلاس انٹرپرائزز کے دفتر میں اپنی ملازمت کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ جس دفتر کی سج دھج اتنی شاندار ہے، وہاں عملے کی تنخواہ بھی معقول ہوگی۔ وہاں آرائش پر دل کھول کر روپے خرچ کیے گئے تھے، ہر چیز قیمتی اور اعلیٰ نظر آ رہی تھی۔ جی فرمائیے۔ سردار خان جو بڑے کروفر سے بہترین سوٹ میں اپنی ریوالونگ چیئر پر بیٹھا تھا، فون سے فارغ ہو کر بولا، مجھے میڈم سے ملنا ہے۔ رحمت علی نے سنبھل کر 90 تلے جملے بولے، ملازمت کے سلسلے میں؟ آئی سی، لیکن یہاں تو فی الحال مجھے کمال احمد وکیل صاحب کی صاحبزادی نازنین صاحبہ نے بھیجا ہے۔ رحمت علی نے جلدی سے کہا، پھر نازو کا دیا ہوا وزٹنگ کارڈ نکال کر سردار خان کے سامنے رکھ دیا۔ جواب میں سردار خان نے وزٹنگ کارڈ پر نظر ڈالنے کی بجائے رحمت علی کو کچھ ایسی نگاہوں سے دیکھا جیسے اس کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ آپ کا نام؟ سردار خان نے کچھ توقف کے بعد سنجیدگی سے دریافت کیا۔ رحمت علی، اس نے جواب دیا۔ اس بار سردار خان نے انٹرکام پر کسی سے گفتگو کی، پھر رحمت علی سے بولا، سیدھے ہاتھ کا آخری کمرہ میڈم کا ہے، آپ ان سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ رحمت علی شکریہ ادا کر کے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اٹھا۔ سردار خان کے انٹرکام پر بات کرنے کے بعد اسے امید کی ایک کرن نظر آنے لگی۔ وہ محتاط انداز میں قدم اٹھاتا باہر نکلا اور راہداری میں سیدھے ہاتھ کو چل پڑا، جہاں سردار خان کے کہنے کے مطابق آخری کمرے کے باہر میڈم برلاس کی جگمگ کرتی ہوئی نیم پلیٹ آویزاں تھی۔ یہاں اس کا واسطہ میڈم کی پرسنل سیکرٹری سے پڑا۔ اس کا لہجہ سردار خان کے مقابلے میں زیادہ شائستہ اور مہذب تھا، لیکن اس نے بھی رحمت علی کو کچھ ایسے ہی انداز میں دیکھا جیسے کوئی قربانی کے جانور کو دیکھتا ہے۔ مسٹر رحمت علی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، جی آپ کو مس کمال احمد نے ریفر کیا ہے؟ جی ہاں۔ جواب میں اس خوبصورت اور حسین خاتون نے بھی انٹرکام پر میڈم سے بات کی، پھر رائٹ میڈم کہتے ہوئے ریسیور رکھ کر بولی، یو آر لکی مسٹر احمد، میڈم بغیر وقت دیے کسی سے ملاقات نہیں کرتی، لیکن آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ شکریہ۔ 1 منٹ۔ خوبصورت لڑکی نے رحمت علی کو اٹھتا دیکھ کر کہا، میں میڈم کی پرسنل سیکرٹری ہوں، اس لیے آپ کو اندر جانے سے بیشتر کچھ ضروری باتیں بتا دینا اپنا فرض سمجھتی ہوں۔ رحمت علی کو جواب دینے کے بجائے دوبارہ اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ آپ شاید ملازمت کے لیے آئے ہیں؟ پرسنل سیکرٹری، جس کا نام مونیکا تھا، بڑی سنجیدگی سے بولی۔ میڈم بڑی سلجھی ہوئی طبیعت کے مالک ہونے کے باوجود کسی بات میں انکار سننے کو پسند نہیں کرتی۔ انہیں بولڈ اور آؤٹ سپوکن لوگ زیادہ پسند آتے ہیں۔ وہ اپنے عملے کے تمام افراد کو خوش اور تندرست دیکھنے کی عادی ہیں۔ ڈسپلن کے معاملے میں وہ ہمیشہ بہت سخت واقع ہوئی ہیں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے قبل از وقت معلومات سے میری رہنمائی کر دی۔ اس سے پہلے آپ جہاں ملازمت کرتے تھے وہاں سے آپ نے خود استعفیٰ دیا تھا یا؟ یہ بات مس کمال احمد نے میڈم کو بتا دی ہوگی۔ رحمت علی نے محتاط انداز میں جواب دیا۔ ایک خاص بات اور، میڈم اپنی ملازمین کو تنخواہ دینے کے معاملے میں بے حد فیاض واقع ہوئی ہیں، لیکن پھر کام بھی اسی مناسبت سے لیا جاتا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ میڈم کو میری ذات سے شکایت کا کوئی موقع نہ ملے۔ ویری گڈ، اب آپ جا سکتے ہیں۔ مونیکا نے، جو عیسائی ہونے کے باوجود شلوار سوٹ میں ملبوس تھی اور بڑی روانی سے اردو بول رہی تھی، میڈم کے کمرے کی سمت اشارہ کیا تھا۔ رحمت علی آہستہ سے اٹھا اور اپنے لباس کو درست کرتا ہوا میڈم کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اسے اندر داخل ہوتے ہی ایسا لگا جیسے وہ کسی دوسری دنیا میں پہنچ گیا ہو۔ وہ کمرہ نہیں بلکہ پورا ہال تھا، جہاں جدید الیکٹرانک کے تمام نظام کو بڑے سلیقے اور خوبصورتی سے آراستہ کیا گیا تھا۔ وہاں بیٹھے بیٹھے تینوں فلور کے ہر کمرے کو ٹی وی اسکرین پر دیکھا جا سکتا تھا۔ کچھ کیمرے اس وقت بھی آن تھے۔ کمرے کے دونوں اطراف شیشے کی الماریاں اور شوکیس تھے، جس میں کتابیں اور ڈیکوریشن کی نہایت اعلیٰ قسم کی اشیاء اور شاہکار موجود تھے۔ ہال میں زیادہ تر روشنی نہیں تھی، اس لیے باہر سے اندر آنے والے کو ایک لمحے کے لیے خود کو وہاں کے ماحول کے مطابق ایڈجسٹ کرنا پڑتا تھا۔ میڈم برلاس کی بڑی میز بالکل سامنے ہی تھی، لیکن اس میز سے اندر داخل ہونے والے دروازے کا فاصلہ کسی طرح بھی 50-55 فٹ سے کم نہیں تھا۔ آبنوسی لکڑی کی وہ میز بھی کسی شاہکار سے کم نہیں تھی۔ میڈم برلاس اس وقت بھی کسی فائل کے مطالعے میں ماہر تھی۔ رحمت علی نے غور سے اس کا جائزہ لیا۔ بظاہر وہ 38 اور 40 کے درمیان نظر آ رہی تھی۔ اس کا رنگ سرخ گلاب کی مانند تھا اور چہرے کے خد و خال بھی بے حد پرکشش تھے۔ چہرے پر بظاہر رعب یا دبدبہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ رحمت علی تقریباً 5 منٹ تک دروازے کے قریب ہی کھڑا ہر چیز کا اندازہ لگاتا رہا۔
چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا میڈم برلاس کی میز کے سامنے پہنچ کر رک گیا۔ حالات کے پیش نظر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ خود میڈم کو اپنی آمد سے باخبر کر سکتا، لیکن پھر اسے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ میڈم نے فائل بند کر کے اس کی جانب غور سے دیکھا، پھر ٹھوس اور گمبھیر لہجے میں بولی، تشریف رکھیے۔ رحمت علی تھوک نگلتا ہوا ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ نازو نے آپ کی سفارش کی ہے، میڈم نے اسے عقابی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ میں سفارش کو پسند نہیں کرتی، لیکن نازو کے والد کمال احمد چونکہ ہمارے قانونی مشیر ہیں، اس لیے میں ان کا اور نازو کا ہمیشہ خیال رکھتی ہوں۔ میرا خیال ہے کہ میں نے پچھلی بار ملاقات میں غالباً نازو سے کہا بھی تھا کہ مجھے قابل اعتماد اور باہمت سیکرٹری کی ضرورت ہے۔ اگر مجھے خدمت کا موقع ملا تو میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ کیا آپ انٹرویو کے لیے سوٹ میں نہیں آ سکتے تھے؟ میڈم نے اچانک اس کو ناپسندیدہ انداز میں تنقید کرتے ہوئے کہا۔ کیا آپ اپنی سابقہ ملازمت میں بھی اسی لباس میں جاتے تھے؟ جی ہاں، رحمت علی نے مونیکا کی بتائی ہوئی باتوں کے پیش نظر بڑی صاف گوئی سے کہا۔ تو کیا تمہارے پاس کوئی سوٹ نہیں ہے؟ اس بار اسے آپ کی بجائے تم کہہ کر مخاطب کیا گیا۔ جی نہیں، ڈونٹ وری، اگر تمہیں سلیکٹ کر لیا گیا تو پھر ان سب باتوں کا خیال رکھنا ہمارا کام ہوگا۔ رحمت علی خاموش رہا۔ ویسے اس وقت اسے اپنی کم مائیگی کا بڑی شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ تمہیں پچھلی ملازمت میں کیا تنخواہ ملتی تھی؟ میڈم برلاس نے ایک نہایت اعلیٰ قسم کے ڈبے سے چاکلیٹ کلر کا ایک سگریٹ نکال کر سلگاتے ہوئے کہا۔ 3300۔ نان سینس! ایک لمحے کو میڈم کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ اس سے زیادہ تنخواہ تو ہمارے ہاں بہت معمولی درجے کے ملازمین کو ملتی ہے۔ رحمت علی نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اس کے ذہن میں راجو کے جملے گونجنے لگے، جس نے کہا تھا کہ روپے کے اندر ہارس پاور جیسی قوت ہوتی ہے جو جتنا دولت مند ہوتا ہے اتنا ہی طاقتور بھی ہوتا ہے۔ کیا تم میری حفاظت کے خاطر کسی خطرے کی صورت میں میرے لیے کسی دشمن کو گولی مار دینے کی صلاحیت رکھتے ہو؟ جی، رحمت علی ایک لمحے کو چونکا، پھر جلدی سے بولا۔ اگر آپ کی حفاظت میرے فرائض منصبی میں ہوئی تو میں آپ کو بچانے کی خاطر اپنی زندگی داؤ پر لگانے سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ کیا تم نے آتشی اسلحے کا استعمال کبھی کیا ہے؟ جی نہیں۔ ڈونٹ وری، ملازمت مل جانے کی صورت میں تمہیں ہر قسم کی جدید ٹریننگ بھی دی جائے گی، میڈم نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، پھر جلدی سے وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ دراصل مجھے اپنے بزنس میں اکثر مخالفین کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کچھ لوگ مر جانے یا مار دینے کی حد تک گھٹیا پن پر اتر آتے ہیں، اس لیے مجھے خاص اپنے لیے ایک مہذب باصلاحیت اسسٹنٹ کی ضرورت ہے جو میرے پرسنل گارڈ کے فرائض بھی بخوبی انجام دے سکے۔ آپ مجھے کسی میدان میں دوسروں سے پیچھے نہیں پائیں گی۔ ویری گڈ، مجھے تمہارا جواب پسند آیا۔ 1 منٹ، میں یہ تو پوچھنا بھول ہی گئی کہ تم نے ملازمت کیوں چھوڑ دی تھی؟ میڈم نے ایک طویل کش لگا کر سگریٹ کا نہایت خوشبودار دھواں اڑاتے ہوئے کہا۔ کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہوگی۔ جی ہاں، رحمت علی نے سنبھل کر جواب دیا۔ پولیس نے مجھے ایک جھوٹے قتل کے مقدمے میں ملوث کرنے کی کوشش کی، بعد میں کمال احمد صاحب نے مجھے چھڑا لیا تو تقریباً 4-6 گھنٹے پولیس کی تحویل میں رہا تھا۔ مجھے بری طرح ٹارچر بھی کیا گیا، اس پر مجھے ملازمت سے نکال دیا گیا۔ تم رہتے کہاں ہو؟ کمال احمد صاحب کے پڑوس والی بستی میں۔ شادی شدہ ہو؟ جی ہاں، رحمت علی نے کہا، ایک بیٹی اور ایک بیٹے کا باپ ہوں، لیکن میرے ہاں ملازمت کرنے کی صورت میں تمہیں اس بستی سے منتقل ہو کر کسی اچھے علاقے میں رہائش اختیار کرنا ہوگی۔ کیا تمہیں یہ شرط منظور ہے؟ جی ہاں، لیکن تم صرف اپنی مرضی سے مجھے آگاہ کرو، میڈم نے اس بار بڑی فیاضی سے کہا۔ رہائش اور لباس وغیرہ کا بندوبست کرنا برلاس انٹرپرائزز کی ذمہ داری ہے۔ مجھے منظور ہے، رحمت علی نے دھڑکتے دل سے جواب دیا۔ اسے اپنی قوت سماعت پر شبہ ہو رہا تھا۔ ملازمت سے پیشتر تمہیں 15 روز کی ٹریننگ سے گزرنا ہوگا۔ اس کے بعد تمہاری تنخواہ، رہائش گاہ، تمہارے معقول لباس کا بندوبست اور کار کی فراہمی ہماری ذمہ داری ہوگی۔ میں ہر قسم کی ٹریننگ کرنے کو تیار ہوں، رحمت علی نے ٹھوس آواز میں کہا۔ کار کا نام سنتے ہی وہ جیسے ہواؤں میں اڑنے لگا۔ تم تنخواہ کے بارے میں خود فیصلہ کرو گے یا مجھے آپ کا ہر فیصلہ قابل قبول ہوگا؟ رحمت علی نے تیزی سے جواب دیا۔ تم چونکہ میرے خاص آدمی ہوگے اس لیے تمہیں دوسروں سے سبقت دی جائے گی، میڈم نے لاپرواہی سے کہا۔ تمہاری تنخواہ شروع میں دیگر ضروریات کے علاوہ کئی ہزار ہوگی اور اس میں اضافہ تمہاری ذاتی صلاحیتوں پر منحصر ہونے پر کیا جائے گا۔ مجھے آپ کی تمام شرائط منظور ہیں۔ ایک خاص بات کا خیال رکھنا، اس بار میڈم کا لہجہ بدل گیا، تم کبھی بھی میرے حکم سے انکار نہیں کرو گے اور ایک بار ملازمت میں آ جانے کے بعد تمہیں بغیر کسی معقول وجہ کے اسے چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ میں تیار ہوں۔ ویری گڈ،
मैडम ने सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए कहा। फिर मोनिका को इंटरकॉम पर हिदायत की कि सरदार खान को अंदर भेज दिया जाए। 2 मिनट बाद ही सरदार खान उसके रूबरू मौजूद था। यस मैडम, उसने बड़े अदब से खड़े होकर पूछा। ये मिस्टर रहमत अली हैं, मैं इन्हें अकरम की जगह देना चाहती हूँ। तुम इन्हें 15 रोज़ की ख़ास ट्रेनिंग दोगे जिसमें असले का इस्तेमाल और किसी ख़ास काम से निमटने की खातिर जान हथेली पर रख कर सिचुएशन से मुकाबला करने की तरबियत भी शामिल होगी। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? मैडम ने उसे बैठने को कहे बगैर ठोस और सर्द लहजे में मुखातिब किया था। यस मैडम, मैं समझ रहा हूँ। तरबियत का तमाम इंतज़ाम तुम्हारी निगरानी में फ़र्म के अकाउंट से होगा। राइट मैडम, सरदार खान ने बड़े अदब से जवाब दिया। दीगर ज़रूरी हिदायत मैं तुम्हें बाद में दूंगी, मैडम ने बदस्तूर संजीदगी से कहा। फ़िलहाल तुम कैशियर से कहकर मिस्टर रहमत अली को 10,000 रुपये एडवांस दिलवा दो। इस रकम का इंदराज मेरे पर्सनल अकाउंट में होगा। ओके मैडम, तुम अब जा सकते हो, इस बार रहमत अली से कहा गया, और वो बिल्कुल मशीनी अंदाज में हिदायत के मुताबिक उठ खड़ा हुआ और सरदार खान के इशारे पर उसके साथ ही बाहर आ गया। आई विश यू गुड लक मिस्टर रहमत। सरदार खान ने कमरे से बाहर निकलकर उससे हाथ मिलाते हुए मुबारकबाद दी। शुक्रिया, रहमत अली ने खुद पर काबू पाते हुए कहा। उसे यूँ महसूस हो रहा था जैसे वो एकदम फर्श से उड़कर अर्श पर पहुंच गया हो और उसके अंदर पहले से 10 गुना ज़्यादा हॉर्स पावर का इजाफा हो गया हो। नाज़ो को इस वक्त बहालत मजबूरी ही अडगर को भुगतना पड़ रहा था। ऊपर से मिलने वाले अहकामात भी यही थे कि उसे अडगर के साथ एक ख़ास मुहिम पर जाना है। मुहिम के बारे में कोई तफसील नहीं बताई गई थी, सिर्फ इतना हुक्म दिया गया कि उसे दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक अडगर के साथ वक्त गुजारना है। नाज़ो ने इस हुक्म पर दबी ज़ुबान में एहतजाज करने की कोशिश की, लेकिन उसकी दरख्वास्त बड़ी सख्ती से रद्द कर दी गई थी। दोपहर का खाना उन दोनों ने शेल्टन में एक साथ ही खाया था। खाने के दौरान भी खामोशी ही रही। उसे अडगर के कुर्ब से नफरत का एहसास हो रहा था। वो जिस माहौल में पली बड़ी थी वहाँ उसे हर किस्म की आज़ादी हासिल थी। इस बड़ी हुई आज़ादी के घुटन आमेज़ अंधेरों में अडगर और दुरानी ने उसे बड़ी खूबसूरती से शिकार कर लिया था। कुछ और लोग भी उसके शनासाओं की फहरिस्त में शामिल थे, लेकिन अडगर और दुरानी की कमीनगी वो नीले लिफाफे के जाल में गले गले तक फंस गई थी। वो उनकी जानिब से मिलने वाले अहकामात मानने पर मजबूर थी। इनकार की सूरत में वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाती। एक उसने ख़ास तौर पर अडगर से उसकी कमीनगी का शिकवा किया और जवाब में उसने बड़े ढीठपन से मुस्कुराते हुए कहा कि उसकी खुफिया तस्वीरों के इवज़ अडगर को तंजीम की तरफ से जिस रकम की अदायगी की गई थी वो इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती। अलबत्ता दुरानी ने सिर्फ इतना कहा कि उसने जो कुछ किया वो इसे करने पर मजबूर था, मगर अडगर ने अपनी गैर इखलाकी हरकत को कामयाब बिजनेस का गुर करार दिया था। यही वजह थी कि उसे दुरानी के मुकाबले में अडगर से शदीद नफरत हो गई थी। लेकिन इसके बावजूद वो इस वक्त अडगर के साथ ही उसकी कार में अगली नशिस्त पर बैठी थी। इस वक्त शाम के 4 बजे का अमल था और अडगर की गाड़ी कैफ़े ब्रॉडवे के सामने पहुंचकर रुक गई थी। यहाँ क्या करना है? उसने खुश्क लहजे में सवाल किया। क्यों, क्या तुम शाम का नाश्ता करना पसंद नहीं करोगी? मेरे इख्तियार में होता तो तुम्हारे साथ एक लम्हा भी गुजारना पसंद न करती, नाज़ो ने हकारत से जवाब दिया। इतनी बेजार क्यों? अडगर ने उसे मुस्कुराती नज़रों से देखा। इसकी वजह अपने दिल से पूछो, वो गाड़ी से उतरते हुए बोली। फिर अडगर के साथ ही उसे एक मेज़ पर बैठकर चाय और इसके साथ ही तलब किए जाने वाली लवाजमात को भुगतना पड़ रहा था। क्या ये मुमकिन नहीं कि हम अब भी पुराने दोस्तों की तरह एक दूसरे की ज़रूरत का ख्याल रखें? अडगर ने एक पेस्ट्री पर मुंह मारते हुए बेतकल्फ़ी से दरियाफ्त किया। सॉरी, सिर्फ अपने काम से काम रखो, वो संजीदगी से बोली। काम हमारे नहीं, बॉस की मर्ज़ी से होता है। क्या इस वक्त ब्रॉडवे में हमारी आमद भी बॉस के हुक्म का एक हिस्सा है? तुम्हें 6 घंटों के लिए मेरे डिस्पोजल पर दिया गया है। इस अरसे में तुम मेरे किसी भी हुक्म से इनकार नहीं कर सकोगी। दूसरी सूरत में तुम्हें बॉस के सामने होना होगा। नाज़ो ने नज़रें उठाकर अडगर को घूरा, फिर हकारत से नज़रें फेर ली। वो कैफ़े के जिस गोशे में बैठे थे वहाँ इस वक्त उनके सिवा कुर्ब जवार में कोई और नहीं था।